بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پیج ہے 648۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تلاوت سمیت۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ دوسری بات یہ غور طلب ہے کہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ سود خور محشر میں پاگل یا مجنون ہو کر اٹھیں گے، بلکہ دیوانہ پن یا بے ہوشی کی اس خاص صورت کا ذکر کیا ہے کہ جیسے کہ کسی کو شیطان نے لپٹ کر خبتی بنا دیا ہو۔ اس میں شاید یہ اشارہ ہے کہ بے ہوش ہو مجنون تو بعض اوقات چپ چاپ پڑا بھی رہتا ہے، ان کا یہ حال نہ ہوگا، بلکہ شیطان کے خبتی بنائے ہوں کی طرح بکواس اور ہجیاں اور دوسری مجنونانہ حرکتوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، اور شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ بیماری سے بے ہوش یا مجنون ہو جانے کے بعد چونکہ احساس بالکل باطل ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف یا عذاب کا بھی احساس نہیں رہتا، ان کا یہ حال نہ ہوگا، بلکہ آسیب زدہ کی طرح تکلیف و عذاب کو پوری طرح محسوس کرے گا۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جرم و سزا میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا کسی شخص یا جماعت کے کسی جرم کے مقابلے میں دی جاتی ہے وہ یقیناً اس جرم کے مناسب ہوتی ہے، اس لیے سود خوروں کو خبتی بنا کر محشر میں اٹھانا شاید اس کا اظہار ہے کہ سود خور روپے پیسے کی ہرس میں اس قدر مدہوش ہوتا ہے کہ اس کو نہ کسی غریب پر رحم آتا ہے نہ کسی کی شرم مانے ہوتی ہے۔ وہ چونکہ اپنی زندگی میں در حقیقت بے ہوش تھا، اس لیے محشر میں بھی اسی حالت میں اٹھایا گیا، یا یہ سزا اس لیے دی گئی کہ دنیا میں اس نے عقلی رنگ میں اپنی بے عقلی کو ظاہر کیا کہ بی کو مثلاً سود قرار دیا، یعنی بی کو مثل سود قرار دیا، اس لیے اس کو بے عقل کر کے اٹھا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے پانچوں ویلاگ کمپلیٹ ہوئے، یہ سبجیکٹ ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کے بقیہ حصہ ہم کل نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے پانچوں ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی۔ وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا، جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے حیا کر حیا ایسے انسان کا۔ وہ داماد نبی ہم زلف علی، ہے سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی۔ ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا، رتبہ بلند و برتر
عثمان غنی کا رتبہ بلند و برتر، صدیق عمر غنی کا حسن و حسین زہرا، پیارے علی ولی کا